میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں. میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں. بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں. بھولوں میں تو آپ کے بال کتنے خشک ہو گئے ہیں. آپ ہر دوسرے تیسرے دن تیل لگایا کریں. آپ کو پتہ ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے. جی امی تھی نا تو روزانہ تیل لگا دیا کرتی تھی. آپ کی خالہ کی شادی سے آپ کی امی واپس آ جائیں اس کے بعد سارے کام وہی کریں گی. تو ابو ہم نہیں دیں گے شادی پہ؟ ارے بیٹا ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. یہ تو ہم آپ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو اس کی وجہ سے رک گئے ہیں. ابو میں تو اپنے لیے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لوں گا. ضرور کیوں نہیں. ہم تو آپ کی ہر وش پوری کرتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے. سرپرائز کیا ہے ابو؟ پہلے یہ بتاؤ آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بہت اچھی ابو. اس دفعہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی کلاس میں ٹاپ کروں. ارے واہ میرا بیٹا تو سمجھدار اور ہوشیار بھی ہو گیا ہے. ابو یہ سب کو میں نے آپ سے ہی تو سیکھا ہے. میرے ابو مجھ کو سکھاتے اوہ ابو سلو. ایزی رہو بیٹا. آپ کو پتہ ہے روزانہ تیل لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے, بال مضبوط ہوتے ہیں اور ذہن بھی فریش رہتا ہے. ہاں واقعی ابو اب سکون مل رہا ہے. اچھا آپ سنیں اپنا سرپرائز. ابو بتائیں. کل آپ کا تھرموس ٹوٹ گیا تھا نا, جی جی وہ میں لے کر آیا ہوں. کل آپ اسکول جائیں تو لیتے جائیے گا. تھینک یو ابو. چلیں اب کھڑے ہوں, ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں اور کھانے کی تیاری کر لیتے ہیں. روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں. میرے ابو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا يضر لا يضر مع اسمہ مع اسمہ شیء شیء فی الارض فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. وهو السمیع العلیم. بسم اللہ بسم اللہ وعلی وعلی برکت اللہ برکت اللہ یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ یا واجد. یا واجد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیجیے پلیٹ ہے, رکھ دیجیے. جی ہاں خان بھائی, آج کل تو کام بھی بہت ٹھنڈا ہے اور آرڈر بھی بہت مشکل سے مل رہے ہیں. بس بچوں کی فیس دینا, وین کی فیس دینا, گھر کا مینٹیننس وغیرہ دینا مشکل ہو گیا. مجھے تو یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ کا ادھار کس طرح میں دے پاؤں گا. ہاں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھے انسان بنیں. ڈاکٹر انجینئر بنانا کوئی مشکل کام نہیں, اچھا انسان بنانا بہت مشکل ہے. جی میں ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کے کتنے نقصانات ہیں؟ اس کی ریز آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. جی ابو آئی ایم ویری سوری. آئندہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے, میں ابھی کام سے جا رہا ہوں, آپ اپنا ہوم ورک وغیرہ پورا کر لیں. پھر آپ کو پتہ ہے نا رات کو ڈنر پر بھی جانا ہے. جی ابو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے خان محمد بھائی؟ شکر ہے حسین بھائی, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. یار شاباش ہے آپ کو کہ اتنی کم آمدنی میں اپنے بچے کو بھی پڑھا رہے اور گھر بھی چلا رہے ہیں آپ. یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے. اللہ پاک تمام معاملات حل کروائی دیتا ہے. اور آپ کا بچہ کیسے ہیں؟ جی بالکل بچہ ٹھیک ہے. مجھے اجازت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو کی تو پرومس پلس ہو گیا. پہلے آپ نے ڈنر کروایا اور ہم ناریل پانی. بیٹا اب آپ اپنے پرومس کے ساتھ بھی پلس کر لیں. لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے
اور اپنے مقصد پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ تعلیم آپ کو ڈاکٹر انجینئر وغیرہ تو بنا دے گی، لیکن اچھا انسان بھی آپ کو ساتھ ساتھ بننا ہے۔ بیٹا میری تو تمنا یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی پورا کریں، پھر آپ یہ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کو کون سا شعبہ اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ ابو، پرومس۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کے قاری صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ آپ چھٹے پارے پر ہیں۔ جی ابو۔ چلو آئیں مجھے سنا دیجیے۔ جی بہتر ابو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو پانی۔ جزاک اللہ۔ یہ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ جی ابو۔ اس طرح آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دکھاؤ کیا ہوا یہ کیا ہوا؟ ابو وہ ہمارے گھر کے بعد اسد رہتا ہے نا، اس نے میرا گریبان پکڑا تھا۔ کیا آپ نے بھی اس سے جھگڑا کیا؟ ابو اس نے بھی تو مجھے مارا تھا نا۔ تو آپ نے وہ پرومس توڑ دیا نا جھگڑے والا؟ نہیں ابو۔ ابو معاف کر دیں۔ مجھ سے معافی مانگ کے کیا ہوگا؟ وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ کیسی تربیت کی ہے میں نے آپ کی؟ معافی تو ہمیں ان سے مانگنی پڑے گی۔ ابو معافی؟ جی معافی۔ آئیے چلیں میرے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے حضور؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ تکلیف دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ اسد آپ کا بیٹا ہے؟ جی جی۔ میں محمد حسین ہوں، یہ میرا بیٹا کامران ہے۔ اسد اور یہ آپس میں کلاس فیل ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اسد بیٹا دیکھیں آپ کو کون ملنے آیا ہے؟ وہ یہ وہی لڑکا جس نے مجھے اسکول میں مارا تھا۔ بیٹا یہ تو خود آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اسد بیٹا میں اس کی طرف سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ارے بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آپ کو میری وجہ سے معافی مانگنی پڑی۔ آفرین ہے آپ پر، آپ کیا اعلیٰ تربیت کر رہے ہیں بیٹے کی۔ جس کا باپ آپ جیسا ہو وہ کتنا اعلیٰ انسان بنے گا۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ ارے بھائی ایسے کیسے، آپ یہاں تک تو آ ہی جاتے ہیں، چلیں اب ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ نہیں حضرت، پھر کبھی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بیٹا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، وہاں پہ ہماری اچھی طرح سے تربیت کی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے بانی ہیں حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے لاکھوں لاکھ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو نیک بنایا ہے۔ اچھا، اور دعوت اسلامی کیا ہے؟ دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے جس نے کئی مسلمانوں کو نیک بنایا ہے اور عالم بنائے، مفتی بنائے اور مسجد کے امام بھی بنائے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں اور ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں گے تو اور مزید آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی کیا ہے۔ غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں۔ بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں۔ بھولوں میں تو بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔